فاگوٹ سے اماں جان، یہ تو خود ابھی بچی ہے، میرے بچوں کو کیسے سنبھالے گی؟ مجھے میچور بیوی چاہیے، نہ کہ دودھ پیتی بچی جسے بالغ ہوئے ابھی 1 مہینہ نہیں ہوا۔ شہروز بڑی مشکل سے ضبط کرتا بولا، مگر اماں جان کہنے لگی، شہروز ایک دفعہ تم اس لڑکی کو دیکھ تو لو، عمر بھلے کم ہے مگر بھرپور عورت لگتی ہے۔ شہروز کو شدید غصہ آیا تھا۔ 5 سال پہلے وہ لڑکی اس کی گود میں بیٹھ کر کھانا کھاتی تھی، بھلا وہ اسے بیوی کے روپ میں کیسے قبول کرتا؟ تبھی دھڑلے سے دروازہ کھلا، بھاگتی ہوئی مہرو شہروز کے سینے سے ٹکرائی تو اس کی بڑھتی دھڑکنوں کو دیکھ کر شہروز کا حلق خشک ہو گیا۔ اسی ہفتے وہ مہرو سے نکاح کر چکا تھا۔ پھر کمرے میں آتے ہی اس کی آزاد دھڑکنوں کو ناک میں دم کر کے رکھا ہوا اس لڑکی نے۔ میں نے لاکھ بار کہا ہے کہ جو مرضی ہو جائے، اس لڑکی کو میرے کمرے میں مت جانے دیا کریں۔ خدا گواہ ہے، جب بھی میرے کمرے میں جاتی ہے ہر چیز اتھل پتھل کر کے آتی ہے۔ پتہ نہیں کب عقل آئے گی اس کو۔ بہتر ہے کہ اسے اس کے باپ کے پاس ہی بھجوا دیں، کیونکہ یہ یہاں رہنے لائق ہے ہی نہیں۔ بڑے غصے کے ساتھ مٹھیاں بھیج کر لمبا چوڑا قداور شہروز خانزادہ اس وقت اپنی اماں جان کے سامنے کھڑا تھا۔ آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھی۔ اماں جان اسے دیکھ کر کہنے لگی کہ ارے کیا ہو گیا ہے؟ آتے ہی تم نے اس پر غصہ کرنا شروع کر دیا۔ اس معصوم کی غلطی ہی کیا ہے؟ تم 1 ہفتے بعد گھر لوٹ رہے تھے، میں نے اسے کہا تھا کہ ملازمت چھٹی پر ہے، جا کر تمہارے 2-3 سوٹ استری کر کے ٹانگ دے۔ شہروز ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگا، یہ کپڑے آپ نے اسے استری کرنے کے لیے دیے تھے؟ اس نے اپنا سفید رنگ کا کرتا ہوا میں لہرا دیا جو جگہ جگہ سے جلا ہوا تھا۔ اماں جان کو تو منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ صرف ایک ہی نہیں بلکہ 2-3 سوٹ جو اماں جان نے اسے پریس کرنے کے لیے دیے تھے وہ جگہ جگہ سے جلے ہوئے تھے۔ غصے سے وہ ٹیبل پر اپنے کپڑے پٹک کر کہنے لگا، یہ تینوں سوٹ میرے فیورٹ تھے، اور جانتی ہیں کتنے مہنگے برانڈ سے میں نے خریدے تھے؟ صرف ایک بار میں نے یہ سوٹ پہنا تھا اور آپ کی اس چہیتی نواسی نے سب کچھ خراب کر دیا۔ اور تو اور میرا لیپ ٹاپ وہ واش روم کے باتھ ٹب میں کیا کر رہا ہے؟ ذرا پوچھیے اس سے، اس میں میرے کتنے امپورٹنٹ ڈاکومنٹس تھے۔ کیا وہ پاگل دماغ سے فارغ لڑکی جانتی بھی ہے؟ اس وقت پورے گھر میں شہروز خانزادہ کی گرجدار آواز گونج رہی تھی۔ گھر کے سبھی افراد اس کے غصے سے کافی خوف کھاتے تھے۔ ملازم تو فوراً رفو چکر ہو جاتے، جبکہ وہ جس پر وہ غصہ کر رہا تھا وہ اس وقت اپنے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھول کر ایک آنکھ باہر دوڑاتی یہ ساری باتیں سن رہی تھی۔ خوف کے مارے تو اس کے بھی ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ تبھی کسی نے اس کے پاؤں پر چٹکی کاٹی تھی۔ بلبلا کر اسے پلٹ کر دیکھا تو 7 سالہ ارمان زمین پر لوٹ پوٹ ہو کر لیٹا ہوا تھا۔ دانت دکھا کر کہنے لگا، جی آپ چھپ چھپ کر میرے بابا کو کیوں دیکھ رہی ہیں؟ غصے کے مارے مہرو اسے سیدھا کھڑا کر کے کہنے لگی، باپ نہیں ہے وہ تمہارا، 1 نمبر کا جلاد کھڑوس ہے۔ اپنے باپ جیسا بننے کی تو تم کبھی خواب میں بھی مت سوچنا۔ دیکھ نہیں رہے کیسے نانی جان کے سامنے میری برائیاں کر رہا ہے؟ 2-3 سوٹ ہی تو تھے، ارے دن کے لاکھوں کماتے ہیں، 2-3 سوٹ اگر میرے ہاتھ سے جل گئے تو کیا ہو گیا؟ اور رہی بات لیپ ٹاپ کی، تو اب اتنی محنت سے میں نے ان کے سوٹ پریس کیے تھے، جل گئے تو اس میں استری کی غلطی ہے، میری نہیں۔ سوچا باتھ ٹب میں بیٹھ کر تھوڑی امیروں والی فیلنگ لے لوں، ساتھ کوئی مووی دیکھ لے، لیکن جیسے ہی کھڑوس کی گرجدار آواز مجھے سنائی دی تو گھبرا کر میں باتھ ٹب سے اٹھی تھی کہ کہیں یہ جلاد منہ اٹھا کر واش روم میں ہی نہ گھس آئے۔ میں نے تو کچھ پہن بھی نہیں رکھا تھا اور بس اسی ہڑبڑی میں اس کا لیپ ٹاپ باتھ ٹب میں گر گیا۔ اب بتاؤ، کیا اتنی سی غلطی پر مجھ معصوم کو کوئی اتنا ڈانٹتا ہے؟ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہی تھی جب ارمان نے اس کے پیچھے دروازہ کھلتے دیکھا اور اگلے ہی لمحے ہنس کر کہنے لگا، بابا پیچھے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو مہرو کی گرفت سے چھڑاتا جا کر اپنے باپ کی ٹانگوں سے لپٹ چکا تھا، جبکہ غصے سے شہروز مہرو کو ہی دیکھ رہا تھا۔ مہرو کو اپنی روح فنا ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے گھبراتے ہوئے پلٹ کر دیکھا اور سر جھکا دیا۔ اس وقت وہ انتہائی معصوم لگ رہی تھی۔ شارٹ سی لان کی شرٹ پہن رکھی تھی جو بمشکل اس کی رانوں تک آتی تھی اور نیچے لوز سا ٹراؤزر پہنا ہوا تھا۔
سر سے لے کر پاؤں تک شہروز نے ایک نظر اس کے وجود پر ڈالی۔ وہ واقعی پہلے جیسی نہیں رہی تھی جسے 5 سال پہلے ہوا کرتی تھی۔ عمر سے زیادہ ہی وہ صحت مند ہو چکی تھی اور نسوانی حسن تو اس میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ جیسے ہی شہروز کی نظریں اس کے ابھاروں پر گئی تو اس کا دماغ مزید گھوم چکا تھا۔ اسے کہنے لگا، یہ کیا کیا تم نے؟ میرے سوٹ جلا دیے۔ آئندے کے بعد تم نے میرے کمرے میں قدم رکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ٹانگیں توڑ کے رکھ دوں گا تمہاری۔ اور یہ تربیت کر رہی ہو تم میرے بچے کی؟ آئندہ کے بعد خبردار ارمان، جو تم اس لڑکی کے آس پاس بھٹکتے ہوئے دکھائی دیے تو خود تو یہ بگڑی ہوئی ہے، ساتھ تمہیں بھی بگاڑ دے گی۔ وہ سر جھکا کر اس کی چپ چاپ ساری ڈانٹ سن رہی تھی۔ جب جاتے جاتے وہ اسے گھور کر دیکھ کر کہنے لگا، آئندہ کے بعد بغیر دوپٹے کے تم مجھے چلتی پھرتی نظر نہ آنا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے جا چکا تھا، جبکہ اس کے جاتے ہی مہرو نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ باہر جا کر اماں جان کے پاس بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ دیکھا آپ نے اپنے پوتے کو، کتنی باتیں سنائی ہیں اس نے مجھے۔ اس سے تو اچھا ہے کہ میں اپنے باپ کے پاس ہی چلی جاؤں۔ کیا ہو گیا جو وقت پر کھانا نہیں ملے گا، جوتا کپڑا پہننے کو نہیں ملے گا، لیکن کم از کم عزت کی زندگی تو گزر سکے گی۔ آپ کا پوتا تو جب آتا ہے مجھے ڈانٹ کر باتیں سنا کر چلا جاتا ہے۔ اماں جان اس کے ڈراموں سے اچھی طرح واقف تھی۔ ایک گہری سانس خارج کر کے اسے دیکھ کر کہنے لگی، کب سدھرو گی تم؟ عمر دیکھو اپنی 17 سال کی ہو چکی ہو، لیکن ابھی تک تمہارا بچپنا گیا ہی نہیں۔ پتہ نہیں کون سی لڑکیاں ہوتی ہیں جن کو چھوٹی عمر میں ماں چھوڑ جائے، باپ بے وفائی کر جائے تو وہ عمر سے پہلے ہی سمجھدار ہو جاتی ہیں۔ مگر تمہارے ساتھ تو حساب ہی الٹا ہے۔ کل کو تمہاری شادی ہونی ہے، تمہارے بچے ہوں گے، تم کیسے سب کچھ سنبھال پاؤ گی؟ وہ فوراً اماں جان کے گلے میں باہیں ڈال چکی تھی۔ کہنے لگی، آپ کسی اچھے شخص کو ڈھونڈ کر میری شادی کیجیے گا نا، بالکل فلمی ہیرو کی طرح۔ خبردار جو آپ نے خڑوس شہروز خانزادہ جیسا لڑکا ڈھونڈ کر میرے پلے باندھا تو اس جیسے شخص کے ساتھ تو میں ایک پل بھی گزار نہیں سکوں گی۔ اماں جان اس کی بات سن کر ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گئی۔ اس معصوم لڑکی کو کیا خبر تھی کہ آگے چل کر وہ جس شخص سے اتنا خوف کھاتی ہے وہی اس کا محرم بننے والا ہے۔ مہرو اس وقت 2nd ایئر کی اسٹوڈنٹ، خوش مزاج اور ہر وقت شرارتیں کرنے والی تھی۔ شہروز کی آج سے 8 سال پہلے پسند کی شادی ہوئی تھی، لیکن وہ لڑکی نہ تو اس کے گھر کے ریت رواج اپنا سکی اور نہ ہی اس کے بیٹے کی اچھے سے دیکھ بھال کر سکی۔ الٹا اماں جان سے ہر وقت بدتمیزی کرتی رہتی اور طلاق کی وجہ بھی یہی بنی تھی۔ جب اماں جان سیڑھیاں اتر رہی تھی اور سلپ ہو کر گر گئی، کتنی دیر وہ چلا کر مدد کے لیے پکارتی رہی، لیکن شہروز کی بیوی نے کمرے سے باہر قدم نہیں نکالا تھا۔ اس وقت بھی مہرو اس گھر میں ہی رہتی تھی، بہت چھوٹی تھی۔ جیسے شہروز گھر آیا تو اس نے روتے ہوئے شہروز کے گلے لگ کر اسے ساری حقیقت بتائی تھی، جسے سننے کے بعد شہروز کو غصہ آ گیا اور اس نے کھڑے کھڑے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی اور اپنا بچہ بھی اس سے لے لیا تھا۔ اس کے بعد اس گھر میں دوبارہ بھول کر بھی شہروز کی شادی کی بات نہیں ہوئی تھی۔ کتنی ہی بار اماں جان نے خاندان میں شادی کے لیے لڑکی ڈھونڈنا چاہی۔ شہروز اس قسم کا مرد تھا جس میں مردانہ وجاہت اور کشش کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ خاندان کی کئی لڑکیاں اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن جب بات رشتے تک پہنچتی تھی تو ان کے ماں باپ ہی کہتے کہ بھائی ہماری بچیاں تو معصوم ہیں، لاؤبالی ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ شہروز بیٹے جیسا داماد ہمیں ملے۔ لیکن وہ کیا ہے نا کہ شہروز کا تو بیٹا بھی ہے۔ اب ہماری بیٹیاں شوہر کو سنبھالیں گی، اس کی ذمہ داری اٹھائیں گی یا پھر اس کے بچے کو سنبھالیں گی۔ ہماری طرف سے تو معذرت ہے۔ اور یوں اماں جان نے تو چپ ہی ساتھ لی تھی، مگر جیسے جیسے جوانی کی دہلیز پر مہرو نے قدم رکھنا شروع کیے تو نہ جانے کیوں اماں جان کے دل میں یہ خیال آنے لگا تھا، جس وقت ان کی بیٹی بلڈ کینسر کی لاسٹ سٹیج پر تڑپتی ہوئی بار بار روتے ہوئے اپنی بیٹی کا ہاتھ اپنی ماں کے ہاتھ میں دے کر یہی الفاظ کہہ رہی تھی کہ اماں اس کو کبھی بھی اپنے باپ کے پاس رہنے کے لیے جانے مت دینا، اس کا باپ تو کبھی میرا سگا نہیں ہو سکا۔ 1 مہینے سے ہسپتال میں ہوں، ایک بار بھی اس نے ہسپتال میں آ کر میرا چہرہ نہیں دیکھا، اپنی بیٹی کی خبر گیری نہیں کی۔ اگر اسے اپنے باپ کے حوالے کر دو گی تو یہ تو اپنی بیٹی کو بھی بیچ کر کھا جائے گا۔
अम्मा नाजिया बेगम ने अपनी बेटी से वादा किया था कि बेटी तुम कर मत करो, तुम्हारी बेटी हमेशा मेरे घर में रहेगी, मैं उसे किसी चीज़ की कमी नहीं आने दूंगी। इस वक्त वो सिर्फ 7 साल की थी और आज इस बात को 10 साल गुजर चुके थे। वो 17 साल की हो चुकी थी, पहले से भी ज़्यादा हसीन और जमील और ख़ूबसूरत। वो हर वक्त खट्टी चीज़ें भी बड़े शौक़ से खाती थी, इसलिए इसका वजूद काफ़ी भरा भरा सा था। फिगर तो अच्छा खासा था। आम तौर पर 17 साला लड़कियों का नुस्वानी हुस्न इतना वाज़िह नज़र नहीं आता जितना महरू का नज़र आता था। वो उम्र से पहले ही काफ़ी बड़ी लगने लगी थी और अम्मा जान उसकी दिन ब दिन बढ़ती हुई खूबसूरत जवानी देखकर हर वक्त उसकी बलाएं लेती रहती। न जाने कहाँ से उनके दिल में ये ख्याल भी आ चुका था कि वो महरू की शादी अपने पोते शहरोज़ से कर दें। उनकी नवासी इस घर में हमेशा राज करेगी और उनकी नज़रों के सामने भी रहेगी। लेकिन ये बात शहरोज़ से कहने के लिए वो काफ़ी कचराती थी। जिस वक्त शहरोज़ घर होता, अरमान भी फिर ज़्यादा वक्त उसके साथ ही गुजारता था। महरू के करीब तो भूल कर भी ना भटकता, क्योंकि अपने बाप के गुस्से से वो भी अच्छी तरह से वाकिफ़ था। मगर आज शाम को ही कॉल करके शहरोज़ ने बता दिया था कि उसे कुछ ज़रूरी काम है, इसलिए हो सकता है कि वो रात को घर ना लौटे। ये सुनना था कि अरमान और महरू की तो ईद हो चुकी थी। वो महरू का हाथ पकड़कर अपने बाबा के कमरे में ले आया था। कहने लगा कि महरू आपी, आज आप मेरे साथ मेरे कमरे में सोए ना, मुझे अकेले नींद नहीं आएगी। वो इसके पास ही बेड पर लेट कर पहले इसे कहानियाँ सुनाती रही थी और फिर उसके गले में बाहें डाले न जाने कब नींद की वादियों में सो गई। ये भी उसे ख्याल आया कि वो इस वक्त शेर के पिंजरे में लेटी हुई है। रात का न जाने कौन सा पहर था जब शहरोज़ वापस घर लौटा था। घर बिल्कुल खामोशी में डूबा हुआ था। खाना वो बाहर से ही खा कर आया था। जैसे उसने अपने कमरे में कदम रखा तो सामने बेड पर अपने बेटे के पास किसी को लेटा देखकर इसने अपनी आंखें सुकेड़ कर देखा। करीब आकर उसने कमरे की रोशनी जला दी थी। सामने का मंजर देखकर शहरोज़ के तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी। एकदम से उसका पूरा वजूद पसीने से शराबूर हो गया, क्योंकि सामने बिस्तर पर महरू उसके बेटे के करीब सो रही थी। उसके लंबे घने बाल खुलकर तकियों पर फैले हुए थे। जो नाइट सूट उसने पहन रखा था उसके सामने के गिरेबान खुले हुए थे और ऐसे में इसके भारी नशीबो फराज साफ झलक कर दिखाई दे रहे थे। दूसरा, उसने अपनी टांगें इस अंदाज में रखी हुई थी कि उसके वजूद की ढलवानें वाज़िह हो रही थी। एक तो रात का ये पहर था कि शहरोज़ के जज्बात वैसे ही ठाठे मारते हुए दरिया की तरह उमड़ कर बाहर आने को बेताब थे, और दूसरा, इस वक्त वो इस खूबसूरत लड़की को अपने कमरे में देखकर वैसे ही बिल्कुल पागल सा हो चुका था। वो थी ही इतनी खूबसूरत कि इस शहर में मुब्तला होकर इंसान दुनिया माफिया से बेगाना हो जाता। लेकिन तभी एक झटके से शहरोज़ ने अपना दिमाग झटका था। खुद को ही मलामत करके कहने लगा कि शर्म आनी चाहिए तुझे। ये लड़की तेरी गोद में पल पढ़कर जवान हुई है। अभी कुछ साल पहले की तो बात है जब वो शहरोज़ की गोद में बैठकर खाना खाती थी। वो इसे किसी मासूम बच्चे की तरह ट्रीट करता था और अब इस पर ही वो नज़र ख़राब कर रहा था। उसे झुंझलाकर जैसे ही गहरी सांस खारिज करके सामने देखा तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी, क्योंकि कमरे का सारा निज़ाम धर्म भरम हो चुका था। कोई भी चीज़ अपनी जगह पर मौजूद नहीं थी और दूर साइड टेबल पर रखी हुई शहरोज़ की तस्वीर पर भी रेड मार्कर से नकली दाढ़ी और मूछें बनाए गए थे। ये देखकर शहरोज़ को वैसे ही महरू पर शदीद गुस्सा आया था। वो गुस्से से गुर्रा कर कहने लगा, महरू निसा, अभी के अभी उठो मेरे बेड से। तुम्हें शर्म नहीं आती? इस वक्त तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? जानबूझकर इस तरह की हरकतें कर रही हो ना, ताकि मुझे परेशान कर सको। लेकिन महरू निसा तो खराटे मारकर गहरी नींद में सोई हुई थी। मजबूरन आगे बढ़कर उसने उसके बाजू से झंझोड़ा था। वो झंझला कर उठ बैठी थी, आंखें मसल कर कहने लगी, ओफो, घर में भी ये खड़ूस चैन से सोने नहीं देता, और ख्वाब में भी इसकी शेर जैसी धाड़ती आवाज़ सुननी पड़ेगी क्या? महरू को यही लगा था कि शायद वो ख्वाब देख रही है, लेकिन जैसे उसने आंखें खोलकर सामने जीते जागते शहरोज़ को खड़ा देखा तो उसके तो 14 तबक रोशन हो चुके थे। शहरोज़ उसे बाजू से झंझोड़ कर अपने सामने खड़ा कर चुका था। वो इसके सामने बिल्कुल किसी कटी पतंग की तरह लहरा चुकी थी।
ایک ہاتھ اس کے بازو پر، دوسرا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ کر اسے اپنے قریب کھینچ کر کہنے لگا، کیا کہہ رہی تھی تم؟ بولو، اس وقت تم میرے کمرے میں کر کیا رہی ہو؟ چھوٹی بچی ہو کیا؟ عقل نام کی چیز نہیں ہے تم میں؟ جوان جہان مرد کے کمرے میں رات کے اس پہر سونے کا انجام جانتی بھی ہو؟ اوپر سے یہ کپڑے تم نے کس طرح کے پہن رکھے ہوتے ہیں؟ تمہیں خبر نہیں ہے کہ اس گھر میں بھی رہتا ہوں؟ تم اکیلی نہیں ہوتی تو بہرحال اگر رات کے اس پہر میرے کمرے میں نظر آئی تو میرے ہاتھوں بچ نہیں پاؤ گی۔ وہ ڈرتے ڈرتے خود کو چھڑواتے ہوئے کہنے لگی کہ ہر وقت دھمکیاں کیوں دیتے رہتے ہیں آپ کے لاڈلے چہیتے بیٹے نے ہی مجھے بولا تھا کہ یہاں میرے کمرے میں سو جاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے اس لیے میں آ کر سو گئی، لیکن آپ کو تو نہ جانے کس بات کی دشمنی ہے مجھ سے۔ بیڈ پر ہی سوئی تھی نا، آپ کے کمرے سے کوئی چیز چوری تو نہیں کر لی تھی؟ اور ایسا بھی کیا ہو گیا؟ اتنی بھی بڑی نہیں ہوئی میں، ابھی بھی چھوٹی ہوں۔ یاد نہیں آپ کو جب چھوٹی ہوتی تھی تو آپ کے ساتھ آپ کے کمرے میں ہی سوتی تھی، جب تک آپ کی شادی نہیں ہو گئی تھی۔ ایک دم سے شہروز کے سامنے وہ معصوم لڑکی بہت گہری بات بول گئی تھی۔ شہروز کے پورے وجود کو ایک جھٹکا لگا تھا، وہ اسے کندھے سے پکڑ کر دیوار سے پن اپ کر گیا۔ دونوں کی سانسیں آپس میں ٹکرا رہی تھی۔ ایک عجیب سا خوف اس وقت مہرو کو محسوس ہو رہا تھا۔ جب وہ اس کی گہری سرمئی آنکھوں میں دیکھنے لگی، وہ کہنے لگا، اس وقت تم چھوٹی بچی تھی، لیکن اب تم خود پر دھیان دو، تم ایک بالغ لڑکی ہو، اور جانتی ہو جب ایک جوان لڑکا اور جوان لڑکی کمرے میں اکیلے ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ یہ مت بھولو کہ میں ایک شادی شدہ مرد ہوں، اور آج سے 8 سال پہلے میری شادی ہوئی تھی۔ بیوی کے ساتھ بھلے ہی 1 سال رہا، لیکن میری بیوی میری شدتوں کی تاب نہیں لا سکی تھی، اور اب تم بار بار میرے سامنے آ کر میرے جذبات کو کس لیے بڑھاوا دے رہی ہو؟ اس رات کے بعد مہرو کافی ڈر چکی تھی۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بھاگ کر شہروز کے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ ساری رات اسے خوف کے مارے نیند نہیں آئی تھی۔ بار بار شہروز کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اس کے بعد تو اگر اماں جان بھی اسے کسی کام کا کہتی تو وہ فوراً انکار کر دیتی، کہتی کہ باقی سارے گھر کے کام مجھ سے کروا لیں، لیکن شہروز کے کام مجھ سے مت کروایا کریں، مجھ سے نہیں سہی جاتی ان کی ڈانٹ۔ جب بھی شہروز گھر آتا تو وہ کمرے میں گھس کر ہی رہتی تھی، اس کے سامنے کم ہی آیا جایا کرتی۔ شہروز بھی اپنے کام میں مصروف ہو چکا تھا، لیکن پھر ایک روز وہ ہوا جس نے ان دونوں کی زندگیوں کے نقشے بدل کر رکھ دیے۔ اماں جان نماز پڑھنے کے لیے جیسے ہی وضو کرنے کے لیے اٹھی تو اچانک ہی ان کا پیر سلپ ہو گیا تھا، وہ گر چکی تھی۔ اس وقت مہرو اپنے کمرے میں پڑھائی کر رہی تھی۔ اماں جان کی آواز سن کر وہ فوراً باہر نکلی۔ اماں جان کو ہوش تو آ چکا تھا، لیکن ان سے ٹھیک سے سانس نہیں لیا جا رہا تھا، بار بار سانس سکھڑ رہا تھا۔ اسے روتے ہوئے شہروز کو کال کر کے بتایا تھا۔ وہ فوراً اماں جان کو ہاسپٹل لے گیا، مگر ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ انہیں شدید دل کا دورہ پڑا ہے۔ وہ اس وقت وینٹیلیٹر پر ہے، آکسیجن ماسک لگ چکا تھا، دعاؤں کی اشد ضرورت تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اگلے 24 گھنٹے بہت ضروری ہیں، اگر 24 گھنٹے میں انہیں ہوش نہ آیا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ شہروز تو صاف کہہ چکا تھا کہ میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، جتنے پیسے کہیں گے میں دینے کو تیار ہوں، لیکن میری اماں جان کو ٹھیک کر دیں۔ رو رو کر مہرو کا بھی بہت برا حال تھا، مگر اگلے دن ہی اماں جان کو ہوش آ چکا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے آنکھیں کھولی تو اپنے سامنے روتی ہوئی مہرو کو دیکھا تھا، جو ان کا ہاتھ پکڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رو کر کہہ رہی تھی کہ اماں جان پلیز ٹھیک ہو جائے، مجھے کس کے سہارے چھوڑ کر جائیں گی آپ کے علاوہ میرا اس دنیا میں ہے ہی کون؟ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں بھی مر جاؤں گی۔ وہ آنکھیں کھول کر اسے دلاسا دینے لگے تھی، اور پھر ایک نظر کھڑے شہروز کی طرف دیکھا۔ بہانے سے مہرو کو کمرے سے باہر بھیج کر وہ اٹکے ہوئے الفاظ میں شہروز سے کہنے لگی کہ دیکھو شہروز، میں نے تمہاری پھپھو سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس لڑکی کو ہمیشہ محفوظ رکھوں گی، اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گی۔ تم اس سے نکاح کر لو اور ہمیشہ کسی امانت کی طرح اس کی حفاظت کرنا۔ شہروز نے جب اماں جان کی یہ الفاظ سنے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ کہنے لگا، اماں جان آپ ہوش میں تو ہیں؟ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ پہلے آپ ٹھیک تو ہو جائے۔ لیکن اماں جان کہنے لگی کہ مجھے نہیں لگتا میں ٹھیک ٹھاک یہاں سے واپس لوٹ سکوں گی، اس لیے تم سے کہہ رہی ہوں کہ تم اس لڑکی کو اپنا نام دو، اس سے نکاح کر لو، تمہارا بیٹا اس کے ساتھ اٹیچ ہے۔
और बाकी कोई भी आज के दौर की औरत तुम्हें तुम्हारे बेटे समेत कबूल नहीं करेगी, और अगर कबूल कर भी लेगी तो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे बेटे के साथ बहुत बुरा सलूक करेगी। महरू से बेहतर रिश्ता कोई हो ही नहीं सकता। अपने बेटे की खातिर तो महरू से शादी कर लो। वक्ती तौर पर तो वो हामी भर चुका था। कहने लगा, अम्मा जान अब ठीक वैसा ही होगा। यूँ कुछ दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद अम्मा जान पहले से काफ़ी बेहतर महसूस करने लगी तो डॉक्टर्स ने इन्हें डिस्चार्ज कर दिया था। वो घर आ चुके थे, लेकिन घर आने के बाद भी उनकी एक ही रट थी कि मैं बस जल्द अज जल्द तुम दोनों का निकाह होता देखना चाहती हूँ। मैरू इस बात से अभी तक बेखबर थी। एक बार फिर जब अम्मा जान ने शहरोज़ को अपने पास बिठाकर ये बात कही तो इसका दिमाग भी अब घूम चुका था। गुस्से से कहने लगा, अम्मा जान इस लड़की को देखें और मुझे देखें। वो उम्र में मुझसे बहुत छोटी है। मैं शादीशुदा था। मैंने एक औरत को तलाक दे रखी है और मेरा एक बच्चा भी है, वो भी 5-6 साल का। और वो लड़की, इसने तो अभी अभी सन्ने बलागत में कदम रखा है। अब वो अपनी माँ को कैसे बताता कि जिस लड़की के मखसूस अयाम ही कुछ दिन पहले शुरू हुए हैं। भला वैसी लाउबाली किस्म की लड़की को अपनी ज़िंदगी में कैसे शामिल कर सकता था। गहरी सांस खारिज करके कहने लगा कि आप इस लड़की के अलावा किसी भी और लड़की को मेरे लिए मुंतखब कर लें, मैं उफ तक नहीं करूँगा और इसे अपनी बीवी बना लूँगा, मगर मैं महरू को अपनी बीवी का दर्जा नहीं दे सकता। वह एक बार फिर अम्मा जान को इनकार कर चुका था जब धड़ल्ले से दरवाज़ा खोलकर महरू अंदर आई। महरू अकेली नहीं थी, बल्कि इसके पीछे पीछे अरमान भी था। दोनों ही शरारत की टोली एक बार फिर से कोई शरारत करके आए थे। अरमान तो हंसता हुआ महरू के पीछे छुपा हुआ था, जबकि महरू फ़ौरन अम्मा जान के सीने से लगकर कहने लगी, अम्मा जान हमने कुछ नहीं किया था, ये सारी गलती इस अरमान की है। इसने इतने ज़ोर से गेंद फेंकी और मैंने इतनी ज़ोर से इसको बल्ले से हिट किया कि वो जाकर सामने वाले अंकल की गाड़ी से लग गई और उनकी गाड़ी का शीशा टूट गया। मैं सच कह रही हूँ, अगर ये अरमान का बच्चा आराम से गेंद फेंकता तो कभी भी ऐसा नुकसान ना होता। ये सुनकर शहरोज़ तो गुस्से से आग बगोला हो चुका था। कहने लगा, पागल लड़की, अकल नहीं है तुम्हें? इतनी बड़ी हो गई और गली में बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रही हो। तुम्हें यहाँ पर मैंने हमेशा अम्मा जान के साथ रहने को कहा था, लेकिन तुम्हारा बचपन ख़त्म ही नहीं होता। शहरोज़ की डांट सुनकर वो फ़ौरन अम्मा जान के सीने से लग चुकी थी। कहने लगी कि समझा ले अपने इस खड़ूस पोते को, जब देखो बस डांटते ही रहते हैं। प्यार से तो इनसे बात होती नहीं ना। मेरी पॉकेट मनी से पैसे काट कर इन अंकल को दे दीजिएगा। ज़्यादा बातें सुनाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। शहरोज़ देखता रह गया था। बड़ी मुश्किल से इसने पड़ोस वाले अंकल के साथ मामला रफा दफा किया था। वो तो पक्का तय कर चुका था इस लड़की से अब कोई रिश्ता नहीं रखेगा, लेकिन इस शाम इसकी सोच यकसर बदल चुकी थी, क्योंकि जिस तरह ये लड़की बार बार अपना वजूद, अपना फिगर दिखाने के लिए इसके सामने आ रही थी, अब मज़ीद शहरोज़ से भी अपने जज्बात पर कंट्रोल नहीं हो रहा था। चंद दिन खामोशी की नज़र हो चुके थे, लेकिन वह शाम महरू के लिए एक बहुत बड़ी क़यामत बनकर आई थी। वो मामूल के मुताबिक अपनी कॉलेज की किताबें खोले पढ़ रही थी। अरमान भी उसके पास अपना बैग खोले डार्ट्स ट्रेस कर रहा था। उसने कुछ हफ्ते पहले स्कूल में एडमिशन लिया था। तभी घर में खाला नाजिया को दाखिल होता देखकर महरू के चेहरे के जाविये बिगड़े थे। फ़ौरन मुंह बसोर कर कहने लगी, लो फिर से आ गई फितना फसादी खाला, ना जाने अब मेरी नाक में कैसे दम करके रखेगी। वो मुंह बसोर कर बोली थी। दिल इसका बड़े ज़ोरों से धड़कने लगा था। ये तो चंद महीनों बाद का ही मामूल था। जैसे 1-2 महीने गुजरे थे, नाजिया फुप्पो अपना बोरिया बिस्तर लेकर यहाँ पर रहने के लिए चली आया जाया करती थी और फिर कई महीने यहीं पर डेरा जमाए रखती। सबसे ज़्यादा नाजिया की नज़र महरू पर ही होती थी। बात बात पर उसे डांटना, घर के काम करवाना और बस यही कोशिश करना कि किसी तरह इसका कॉलेज छुड़वा दे और जल्द अज जल्द इसकी शादी करवा दे। अभी भी वो सीधा अपनी माँ से मिलने के लिए गई थी। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद जब महरू इनके लिए चाय लेकर आए तो माथे पर बल डाल कर कहने लगी, इसकी शादी का अभी तक करने का सोचा भी है या नहीं अम्मा जान? उम्र देखें, इसकी शादी लायक हो गई है। घर में जवान जहान पोता भी रहता है आपका। कल को जब लोगों ने बातें बनाई तब आप इसके बारे में कुछ सोचेंगी? अम्मा जान नाजिया की बात सुनकर एक सांस खारिज करके रह गई।
کہنے لگی کہ میں بھی سوچ رہی ہوں کہ اب شہروز کبھی دوبارہ سے کہیں شادی کر دوں، لیکن پھر اپنے پڑپوتے ارمان کا سوچ کر دل دکھتا ہے۔ نہ جانے دوسری آنے والی عورت اس بچی کے ساتھ کیسا سلوک کرے گی۔ وہ تو مہرو کو ہی اپنی ماں سمجھتا ہے۔ کچھ سوچتے ہوئے نازیہ نے فوراً اپنی ماں کے کان میں یہ بات ڈال دی تھی کہ میری نظر میں ایک بہت اچھا رشتہ ہے۔ ویسے بھی جس قدر شوق اور چنچل مزاج لڑکی یا اپنی نواسی کو دی ہے، اس کے لیے اب بڑی عمر کا مرد ہی ٹھیک رہے گا، جو اس کی ناک میں نکیل ڈال کے رکھے۔ میں اس کی شادی اپنے سسرال میں کروا دیتی ہوں، میری نظروں کے سامنے رہے گی، اور اس نے اگر کوئی ایسی ویسی حرکت کی بھی تو کم از کم اس کی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے تو ہوں گی۔ نازیہ کے الفاظ سن کر مہرو کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ وہ وہی روتے ہوئے اماں جان کے قدموں میں گر گئی، روتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں اماں جان، خدا کا واسطہ ہے، آپ ایسا مت کیجیے گا۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتی، میں پڑھنا چاہتی ہوں، پڑھ لکھ کر اپنے قدموں پر کھڑا ہونا چاہتی ہوں۔ یہ تو آپ بھی جانتی ہیں نا کہ میں MBA کرنا چاہتی ہوں، اچھی کمپنی میں جاب کرنا چاہتی ہوں۔ میں آپ لوگوں پر بوجھ نہیں بنوں گی، لیکن خدا را میری ابھی شادی نہ کروائیں۔ اگر میری شادی ہو گئی تو میرے سارے خواب ملیامٹ ہو جائیں گے۔ اس کی جو سسکتی ہوئی آوازیں تھی شہروز کے قدم روک چکی تھی، جو آفس سے جلدی گھر لوٹ آیا تھا۔ اس کے قدم اماں جان کے کمرے کی طرف بڑھے تھے، جہاں پر نازیہ بیگم بیٹھی تھی، ساتھ بھی اماں جان بھی، اور مہرو اماں جان کی قدموں میں گر کر رو رہی تھی، دعائیاں دے رہی تھی کہ میری شادی نہ کروائیں۔ شہروز کے دل میں اس کی شرارتوں کی وجہ سے شدید غصہ بھرا ہوا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس لڑکی کو اس حالت میں دیکھ نہیں سکتا تھا۔ جیسے ہی شہروز کمرے میں داخل ہوا تو مہرو اس وقت شہروز ہی اپنا واحد سہارا نظر آیا تھا۔ وہ اٹھی اور جا کر شہروز کے سینے سے لگ گئی۔ شہروز کے تو پورے وجود میں ایک سنسنی کی لہر دوڑ چکی تھی۔ وہ شہروز کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو کر کہنے لگی، شہروز لالا پلیز آپ اماں جان کو سمجھائیں نا، یہ میری شادی کرنا چاہتی ہیں۔ خالہ کو بولیں چلی جائے یہاں سے، یہ جب بھی آتی ہیں میرے سر پر تلوار بن کر لٹکنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہر بار یہ مجھے اس گھر میں نوکرانیوں سے بھی کمتر بنا دیتی ہیں، اور اب کہہ رہی ہیں کہ یہ میری شادی کروا دیں گی، وہ بھی اپنے خاندان میں۔ مجھے شادی نہیں کرنی، مجھے پڑھنا ہے۔ شہروز چپ چاپ اس کی باتیں سن رہا تھا، پھر اپنی مٹھیاں بھیج کر اس نے دونوں ہاتھوں سے مہرو کو پکڑ کر خود سے الگ کیا۔ نازیہ تو غصے سے آگ بگولا ہو چکی تھی، کہنے لگی یہ کیا بے حیائی ہے، شرم نام کی چیز نہیں ہے تجھے لڑکی؟ جوان جہاں لڑکی کے سینے سے لگ کر یہ تو بے شرمی پھیلا رہی ہے۔ تیرے لچھن مجھے شروع سے ہی ٹھیک نہیں لگتے۔ تیرا بس نہیں چل رہا تھا کہ تو چل کر شہروز کی گود میں ہی بیٹھ جائے۔ اماں جان اگر آپ کو گھر کی عزت پیاری ہے نا تو جلد از جلد مہرو کی شادی کروا دیں، ورنہ جوانی میں بہکنے کی دیر نہیں لگتی۔ شہروز اپنی نازیہ پھپھو کی حرکتوں سے بخوبی واقف تھا، جو پچھلے کئی سالوں سے اسی تگ و دو میں لگی تھی کہ بس کسی طرح ان کی چلاک شاطر قسم کی لالچی بیٹی کو شہروز اپنی بیوی بنا لے۔ لیکن شہروز کو اپنی پھپھو یا کزن بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ وہ اپنی دادی اور پھپھو کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، آپ دونوں صحیح کہہ رہی ہیں، اب مہرو کی شادی ہو جانی چاہیے، اور میری بھی۔ اماں جان نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا جب وہ کہنے لگا، میں مہرو سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، نکاح سادگی سے ہوگا، وہ بھی اسی جمعے کو۔ مہرو کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی، اس کا دل یوں تھا جیسے ابھی سینے سے باہر آ کے رہے گا۔ روتے ہوئے فوراً اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ شہروز اس سے عمر میں بڑا تھا، دوسرا شادی شدہ تھا، انتہائی غصے والا، بات بات پر وہ مہرو کو ڈانٹتا ہی رہتا تھا۔ بھلا شادی کے بعد وہ اس کے ساتھ کیسے زندگی گزار سکتی تھی؟ اسے یوں روتا دھوتا دیکھ کر اماں جان اس کے کمرے میں آئی تھی، کہنے لگی کہ بیٹا تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، تم ہمیشہ اس گھر میں میرے شہروز کی بیوی بن کر رہو گی۔ لیکن وہ کہنے لگی، نہیں اماں جان، مجھے ان سے شادی نہیں کرنی، عمر میں مجھ سے اتنے بڑے ہیں، ہر بات پہ مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں، مجھے شادی نہیں کرنی۔ کیا دنیا میں باقی لڑکے مر گئے ہیں جو آپ میری شادی ان سے کروانا چاہتی ہیں؟ میں بس فی الحال پڑھنا چاہتی ہوں، 2-3 سال کی بات ہے، اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ لوگ کیوں میرے ساتھ زبردستی کرنے پر تلے ہوئے ہیں؟ شہروز کے کانوں تک اس کی چیختی چنگاڑتی آواز پہنچ رہی تھی۔ اسے اس لڑکی پر شدید غصہ آ رہا تھا جس کے نخرے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ایک تو وہ اس لڑکی کو چلاک لوگوں سے بچا رہا تھا،
جانتا تھا کہ اگر اس کی شادی کسی اور سے ہوتی اور خاص کر وہ نازیہ کے لائے ہوئے رشتے میں اس کا نکاح ہو جاتا تو اس کی زندگی برباد ہو جائے گی، اور وہ مہرو کے ساتھ ایسا ہوتا دیکھ نہیں سکتا تھا۔ بار بار اس کے رونے کی آواز سن کر وہ غصے سے اٹھا اور سیدھا مہرو کے کمرے میں آیا تھا۔ اماں جان سے کہنے لگا کہ اماں جان آپ جائیں اپنے کمرے میں ریسٹ کریں، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ وہ سمٹ کر اماں جان کے سینے سے لگی تھی، کہنے لگی کہ دیکھا یہ پھر سے مجھے ڈانٹیں گے یا پھر ہاتھ اٹھائیں گے، آپ کہیں نہیں جائیں گی۔ مگر اماں جان اسے کہنے لگی کہ بیٹا شہروز کے لیے اتنا غلط کیوں سوچتی ہو، وہ زبان کا کڑوا ہے پر دل کا بہت اچھا ہے، تمہارا خیال رکھتا ہے۔ اماں جان یہ کہہ کر کمرے سے جا چکی تھی۔ شہروز اس کے پاس آ کر بیٹھا تھا، پھر کہنے لگا کہ اس بات کا رونا مچا رکھا ہے تم نے، جب بغیر دوپٹے کے میرے سامنے آتی تھی، میرے جذبات کو بھڑکاتی تھی، پھر اب ڈر کیوں رہی ہو؟ شادی تو تمہاری اب مجھ سے ہی ہوگی، میری ساری ذمہ داریاں بھی سنبھالو گی، میرے بچے کو بھی سنبھالو گی اور میرے سارے حقوق بھی پورے کرو گی میرے بستر پر۔ اب میں تمہارے منہ سے کوئی رونا دھونا نہ سنوں۔ اس جمعے کو ہمارا نکاح ہے، یعنی پرسوں۔ اپنا حلیہ درست کر لینا اور خود کو تیار کر کے آنا، میں تم پر ذرا بھی رحم نہیں کرنے والا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل چکا تھا اور وہ چھٹانگ بھر کی لڑکی رونے لگی تھی۔ نکاح میں 3 دن تھے اور ان 3 دنوں میں وہ ایک بار بھی اپنے کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ ساری شاپنگ نازیہ اور اماں جان ہی شہروز کے ساتھ جا کر لے آئی تھی۔ جمعے کا روز بھی آ چکا تھا، ارمان اس کے پاس ہی تھا، خوشی سے بار بار چہک کر کہتا کہ مہرو آپی آپ میری ماما بننے والی ہیں۔ ارمان کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر مہرو کے لبوں پر بھی مسکراہٹ آ چکی تھی۔ اس کی خاطر ہی صحیح وہ دلہن بن کر تیار ہوئی تھی۔ آئینے کے سامنے خود کو دیکھ کر وہ اپنی پلکیں نہیں ہٹا پا رہی تھی، کیونکہ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ خاندان کے چند ایک لوگوں کو بلایا گیا تھا۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھوایا تو ڈرتے ہوئے لبوں کے ساتھ وہ قبول ہے کہہ چکی تھی۔ شہروز تیکھی نظروں سے سامنے بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل فریب حسن شہروز کے جذبات کو مزید بھڑکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ آہستہ آہستہ سبھی مہمان جا چکے تھے اور مہرو کو شہروز کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ وہ ایک گہری سانس خارج کر کے آس پاس دیکھ رہی تھی۔ آنے والے لمحات کا سوچ کر اس کی جان نکل رہی تھی۔ ارمان اس کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ جیسے ہی شہروز کمرے میں آیا تو بڑی سنجیدگی کے ساتھ ارمان سے کہنے لگا کہ بیٹا آج آپ اپنی اماں جان کی کمرے میں سوئیں گے۔ مگر ارمان ضد کر کے کہنے لگا نہیں بابا مجھے اپنی مما کے پاس سونا ہے۔ مگر شہروز نے جب ارمان کو تھوڑا سا ڈانٹا تو وہ منہ بسورتا اٹھ کر اماں جان کے کمرے میں جا چکا تھا۔ مہرو کا دل تو سوکھے پتے کی مانند بھڑکنے لگا۔ شہروز اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھ چکا تھا اور گھور گھور کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ کونے میں ہی سمٹ کر بیٹھی ہوئی تھی، اس کے سامنے وہ چھٹانگ بھر کی لگ رہی تھی۔ جب وہ سنجیدگی سے کہنے لگا اب کیا بت بن کر بیٹھی رہو گی یا پھر مجھے سیٹسفائی کرو گی، وہ پلکیں اٹھا کر کہنے لگی اب وہ کیا ہوتا ہے؟ شہروز ضبط کر کے کہنے لگا کیوں تمہیں نہیں پتا شادی کی پہلی رات شوہر کو کیسے سیٹسفائی کیا جاتا ہے؟ وہ اپنا خشک ہوتا حلق تر کر کے کہنے لگی بیویاں تو شوہر کی خدمت کرتی ہے نا۔ ٹھیک ہے آپ لیٹ جائیں، میں آپ کے پاؤں دبا دیتی ہوں، وہ ناسمجھی کے عالم میں بولی۔ شہروز اپنا نچلا ہونٹ کاٹ کر رہ چکا تھا، کہنے لگا صرف ٹانگیں نہیں دبانی پڑتی اور بھی بہت کچھ دبانا ہوتا ہے بے وقوف لڑکی۔ اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات دیکھ کر وہ فوراً لرزتے ہوئے کہنے لگی اگر آپ نے میرے ساتھ کچھ بھی ایسا ویسا کرنے کی کوشش کی یا مجھے ڈانٹا تو میں اماں جان کی کمرے میں چلی جاؤں گی۔ شہروز کہنے لگا تم نے بیڈ سے نیچے ایک قدم بھی اتارا تو تمہاری ٹانگیں نہ توڑ دی تو پھر کہنا۔ بہت دیکھ لیے تمہارے ڈرامے، آج تو وقت آیا سارے نقصان کا سود سمیت حساب برابر کرنے کا۔ شہروز اس آفت کی پڑیا کو جان بوجھ کر ڈرا رہا تھا۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ اس کی کمر پر رکھا اور پھر سے کھینچ کر اپنے قریب کر کے تھوڑی سے اس کا چہرہ اوپر اٹھا کر وہ اس کے نازک چھوٹے چھوٹے سرخ ہونٹوں کو دیکھنے لگا۔ جیسے آگے بڑھ کر اس نے اس کے لبوں کا جام پینا شروع کیا تو وہ الگ ہی دنیا میں کھو چکا تھا۔ جو خوف مہرو کے دل میں تھا دھیرے دھیرے وہ بھی کم ہونے لگا، وہ اپنا آپ پگھلتا ہوا محسوس کرنے لگی۔ شہروز اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کرتا اپنی گود میں بٹھاتا ہے اور پھر ایک ہاتھ اس کی گردن پر رکھ کر مکمل طور پر اس کے وجود سے سرشاری حاصل کر رہا تھا کہ تبھی ایک گرجدار آواز گھر میں گونجی تھی جسے سننے کے بعد شہروز کے سارے جذبات جھاگ کی طرح بیٹھ گئے۔
وہ فوراً مہرو سے الگ ہوا تھا۔ یہ آواز وہ چاہ کر بھی بھول نہیں سکتا تھا۔ کہاں ہو تم شہروز خانزادہ؟ تمہیں کیا لگتا تھا تم کچھ بھی کرتے پھرو گے اور مجھے معلوم نہیں پڑے گا؟ تم نے سوچا بھی کیسے کہ تم میرے بچے کے سر پر ستیلی ماں لا کر رکھو گے اور میں چپ چاپ دیکھتی رہوں گی؟ میرا بچہ میرے حوالے کر دو۔ چوکیدار اسے روکتا رہ گیا تھا، لیکن پھر بھی وہ چوکیدار کو دھکا دے کر لاؤنج میں داخل ہو چکی تھی۔ اماں جان اور نازیہ دونوں ہی اپنے اپنے کمروں سے باہر نکل آئی تھی۔ اماں جان نے اس عورت کو اتنے سالوں بعد اپنے گھر میں دیکھا تو ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ کہنے لگی، یہ میرا گھر ہے۔ بہت عرصہ پہلے اس گھر کے دروازے تم پر بند ہو چکے تھے۔ اب کس کی اجازت سے تم نے اس گھر میں قدم رکھا ہے؟ نکل جاؤ اس گھر سے۔ لیکن شیزا چیخ کر کہنے لگی، زبان بند رکھ بڑھیا، ابھی تک تم مری نہیں۔ اس وقت بھی میرا جینا حرام کر رکھا تھا اور اب بھی پتہ نہیں کتنی زندگیاں برباد کرنے کے بعد تیری آنکھیں دنیا سے بند ہوگی۔ شہروز کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ شیزا کو اتنے سالوں بعد اپنے سامنے دیکھ کر اس کے زخم پھر سے تازہ ہو چکے تھے۔ اپنی دادی کے ساتھ اسے یوں بد کلامی کرتا دیکھ کر وہ آگے بڑھا اور ایک سناٹے دار تھپڑ شیزا کے منہ پر مار گیا۔ شیزا کو اپنی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھاتا محسوس ہونے لگا۔ شہروز ایک ایک لفظ چبا کر کہنے لگا، نکل جاؤ اس گھر سے۔ کس کی اجازت سے تم نے اس گھر میں قدم رکھا ہے؟ مگر گال پر ہاتھ رکھے ہوئے شیزا کہنے لگی کہ مجھے میرا بچہ واپس چاہیے۔ شاید تم بھول کے مسٹر شہروز خان صاحب، عدالت نے یہی فیصلہ سنایا تھا کہ بچہ تب تک تمہارے پاس رہے گا جب تک تم دوسری شادی نہیں کرتے۔ جیسے ہی تم دوسری شادی کرو گے ارمان میرے حوالے ہوگا اور پھر میرے پاس ہی رہے گا۔ اس کا خرچہ اور اس کے حصے کی ساری جائیداد تم ہی میرے نام کرنا ہوگی، سمجھے تم؟ شیزا کے الفاظ سن کر ایک پل کو شہروز کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد یہ بات تو وہ بھول بھی چکا تھا کہ آج سے کچھ سال پہلے عدالت نے یہی شرط رکھی تھی۔ وہ مٹھیاں بھیج کر کہنے لگا، جب یہ تمہارے پیٹ میں تھا تب تم نے کتنی بار اسے مارنے کی کوشش کی تھی، پھر جب یہ دنیا میں آ گیا تو ایک بار بھی تم نے اسے اپنے سینے سے لگا کر اپنا دودھ نہیں پلایا، نہ ہی اس کی کیئر کی، اور اب کہاں سے تمہارے اندر کی ممتا جاگ اٹھی ہے؟ ارمان کی وجہ سے تو تم نے مجھ سے طلاق لی تھی، کیونکہ تم جیسی ماڈرن ماڈل جس کو اپنا کریئر عزیز تھا وہ ایک بچے کو سنبھال نہیں سکتی تھی، اور جیسے ہی میں نے دوسری شادی کی تو تمہیں تمہاری اولاد یاد آ گئی۔ نکل جاؤ میرے گھر سے ورنہ دھکے مار کر نکالوں گا۔ کمرے سے گھبرائی ہوئی مہرو نساء بھی باہر نکل آئی تھی۔ مہرو کو دلہن کے روپ میں دیکھ کر شیزا کی تو مزید آگ بھڑک گئی۔ شہروز کے غصے سے تو اب بھی ڈرتی تھی۔ کہنے لگی، چپ چاپ میرے بچے کو میرے حوالے کر دو۔ اگر میں عدالت گئی تو پھر تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ تم ساری زندگی اپنے بچے کی شکل دیکھنے کے لیے ترس جاؤ گے۔ یہ کہہ کر شیزا وہاں سے اپنے بالوں کو جھٹکتی ہوئی چلی گئی تھی، جبکہ شہروز کو شدید غصہ آ چکا تھا۔ جیسے اس نے پلٹ کر دلہن بنی مہرو کو دیکھا تو ایک دم سے اس کے دل میں مہرو کے لیے شدید نفرت اور حقارت بڑھنے لگی۔ کمرے میں آ کر اس نے مہرو کو زور سے دیوار سے لگایا تھا اور پھر غصے سے کہنے لگا، سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تمہاری ان بے وقوفیوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ تم میں ذرا بھی میچورٹی نام کی چیز نہیں ہے۔ اگر تم اپنے کام سے کام رکھتی، سیریس رہنے والی لڑکی ہوتی، پڑھائی پر توجہ دیتی تو کبھی بھی تمہاری زندگی خراب نہ ہوتی۔ تم نے نہ صرف میرا سکون برباد کیا بلکہ باقی گھر والوں کو بھی جینا اجیرن کر کے رکھ دیا، جس کی وجہ سے میں نے تمہیں بیوی بنانے کا سوچا۔ لیکن تمہارے چکروں میں اب میرا بیٹا، میری جان سے پیاری میری اولاد مجھ سے دور جانے والی ہے۔ میں مر تو سکتا ہوں، تمہیں چھوڑ سکتا ہوں، لیکن اپنے بیٹے کو کبھی بھی خود سے جدا نہیں ہونے دے سکتا۔ میرے ارمان میں میری جان بستی ہے۔ اگر اس عورت کے حوالے میں نے اپنے بیٹے کو کر دیا تو اس کے ساتھ نہ جانے کیا سلوک کرے گی۔ میرا بیٹا رول کر رہ جائے گا، اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ میں کبھی بھی برداشت نہیں کر پاؤں گا، سمجھے تم؟ دور ہو جاؤ میری نظروں سے، اور خبردار کسی کے سامنے تم نے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ تم میری بیوی ہو تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا تمہارے لیے۔ نکل جاؤ میرے کمرے سے۔ مہرو جو کچھ پل پہلے اس کی محبت اور سرور میں پگھلتی جا رہی تھی، اس کا غصہ دیکھ کر سہم کر وہ واپس اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ رو رو کر اس نے اپنی حالت خراب کر لی تھی۔ اپنا روسی لباس تبدیل کر کے وہ نارمل حلیے میں آ گئی۔ ایک عجیب سا خوف اس کے دل میں بھر چکا تھا۔ اگلی صبح پورے گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ نازیہ بیگم بار بار کہہ رہی تھی کہ دیکھا اماں جان،
میں کہتی تھی نا اس لڑکی کو نکالیں اس گھر سے۔ منحوسہ تمہاری شہروز کی زندگی میں شامل ہوئی ہے، نہ جانے اب شہروز کے ساتھ مزید کیا کچھ ہوگا۔ لیکن شہروز جو مٹھیاں بھیج کر بیٹھا تھا کہنے لگا میرا یہ نکاح جس قدر ہو سکے خفیہ تھا۔ پھر یہ بات شیزہ تک کس نے پہنچائی کہ میں شادی کر رہا ہوں؟ ایک دم سے نازیہ بیگم کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ شہروز نے اپنی پھپھو کے چہرے کے بدلتے تاثرات اچھے سے بھاپ لیے تھے۔ اس نے اپنے پھپھو کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹائی۔ پھر کہنے لگا کہ پھپھو کہیں آپ نے تو شیزہ کو نہیں بتایا؟ وہ فوراً ہتے سے اکھڑ گئی، کہنے لگی کہ تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو۔ ارے میں کیوں بتاؤں گی؟ تمہارے نکاح میں خاندان کے وہ لوگ بھی موجود تھے، کیا پتہ کسی نے تمہارے نکاح کے بارے میں اسے بتا دیا ہو۔ اب نکاح کی ہے، کوئی چھپنے والی بات تھوڑی ہے۔ لیکن نازیہ بیگم جس طرح گھبرا گئی تھی اور پھر اسی دن اپنا سامان پیک کر کے واپس چلی گئی۔ شہروز سمجھ چکا تھا کہ یہ ساری کارستانی نازیہ بیگم کی تھی۔ مہرو نہ چاہتے ہوئے بھی خود کو ہر مسئلے کا ذمہ دار سمجھ رہی تھی۔ پچھلے ایک ہفتے سے وہ بالکل خاموش تھی۔ ارمان اسے بار بار کھلونے سے کھیلنے کا کہتا لیکن وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں ہی بند ہو کر رہ چکی تھی۔ بار بار اسے شہروز کا رویہ برا لگ رہا تھا۔ جی یہی چاہ رہا تھا کہ وہ اس گھر کو چھوڑ کر کہیں دور چلی جائے۔ اماں جان شہروز کی خاموشی اور پریشانی دیکھ کر اسے کہنے لگی کہ بیٹا تمہاری پریشانی اپنی جگہ، لیکن اس میں مہرو کا کیا قصور ہے؟ تم نے اس بچی کے ساتھ کافی سخت الفاظ استعمال کیے ہیں۔ وہ بیوی ہے تمہاری۔ پچھلے ایک ہفتے سے وہ کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ اسے اپنے کھانے پینے کا بالکل بھی ہوش نہیں ہے۔ آج تک میں نے مہرو کو کبھی اتنا اداس نہیں دیکھا جتنا وہ اب ہو چکی ہے۔ شہروز خاموش تھا۔ مہرو اداس ہوئی تو اس کا اپنا بیٹا ارمان بھی اداس ہو چکا تھا۔ اس نے اپنا اسرا سوگ استعمال کرتے ہوئے جب شیزہ کے بارے میں معلومات نکلوائی تو اس کے ایک دوست نے اسے یہی معلومات لا دی کہ شیزہ تم سے طلاق کے بعد ایک امیر کبیر بزنس مین سے شادی کر چکی ہے، لیکن اس نے اپنی یہ شادی بالکل خفیہ رکھی ہوئی ہے۔ اس نے حال ہی میں اپنا ایک برانڈ شروع کیا ہے، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر اسے لاکھوں کا نقصان ہو چکا ہے، اور فی الحال وہ ایک اچھی خاصی انویسٹمنٹ چاہتی ہے جس کے لیے اسے ارمان سے زیادہ اور کچھ بھی منافع بخش نہیں لگ رہا۔ اگر ارمان کی کسٹڈی اس کے پاس چلی جائے تو اسے ماہانہ جیب خرچ کے ساتھ ساتھ اس کی جائیداد بھی مل جائے گی، جسے بیچ کر وہ اپنا برانڈ کامیابی کی بلندیوں تک پہنچانا چاہتی ہے۔ یہ خبر ملنے کی دیر تھی کہ شہروز کی سانس میں تو جیسے سانس آ چکا تھا، کیونکہ کورٹ نے یہی کہا تھا کہ ماں باپ میں سے جو بھی دوسری شادی کرے گا بچہ اس کے پاس نہیں رہے گا، مگر پہلی شادی شیزہ خود کر چکی تھی، بس نکاح خفیہ رکھا ہوا تھا۔ انہی دنوں کورٹ کی طرف سے کیس کو دوبارہ سے کھلوایا گیا۔ شیزہ چیخ چیخ کر عدالت میں شور مچا رہی تھی کہ مجھے میرا بچہ واپس چاہیے، مگر شہروز خاموش اور مطمئن تھا۔ جب شیزہ چیخ چیخ کر تھک گئی تو شہروز اٹھا۔ اس نے تمام تر ثبوت اپنے وکیل کو تھما رکھے تھے۔ وکیل نے یک کے بعد دیگرے تمام ثبوت جج کے سامنے رکھے، جن میں نکاح نامہ شامل تھا، جس طرح شادی کے بعد شیزہ نے اپنے بچے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی، اور پھر چیخ چیخ کر اعتراف کیا تھا کہ اسے ارمان سے نفرت ہے، وہ اسے مار دے گی اگر وہ اس کے کیریئر کے بیچ آیا تو۔ اس طرح کے کافی ثبوت تھے جو جج کے سامنے پیش ہو چکے تھے۔ اور پھر شہروز بڑے ہی پراعتماد انداز میں کہنے لگا کہ یہ عورت پچھلے کئی سالوں سے شادی جیسے بندھن میں بندھ چکی ہے، صرف اور صرف بچے کی جائیداد اور پیسے کے لیے بچے کو اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے۔ میرا بچہ عام بچوں جیسا معصوم بھولا بالا نہیں ہے، وہ کافی ذہین ہے۔ آپ اس سے خود پوچھ سکتے ہیں کہ کیا وہ اپنی ماما کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ ارمان بھی وہیں پر موجود تھا جب جج صاحب نے اسے اپنے پاس بلا کر اس سے پوچھا کہ بیٹا آپ اپنی ماما کے پاس رہنا چاہتے ہیں یا پھر بابا کے پاس؟ ارمان کچھ پل رکا۔ سامنے کھڑی اس کی ماں شیزہ، جس کا چہرہ اس نے آج تک کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ بے ساختہ اس کی نظریں مہرالنساء کی طرف گئیں جو خود کو چادر میں لپیٹے وہیں ایک طرف اماں جان کے پاس ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ فوراً کہنے لگا مجھے اپنے بابا اور مہرو ماما کے ساتھ رہنا ہے۔ یہ عورت گندی ہے، میں تو اس کو جانتا بھی نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بھاگ کر مہرو کی گود میں جا کر بیٹھ چکا تھا۔ شیزہ الٹا اپنے کیس میں خود ہی پھنس چکی تھی۔ فیصلہ شہروز کے حق میں ہوا تھا اور ارمان ہمیشہ اس کے پاس ہی رہنے والا تھا۔ شیزہ کو منہ کی کھانی پڑی تھی۔ جیسے وہ لوگ کورٹ سے باہر نکلے تو شہروز سیدھا شیزہ کے پاس آیا تھا۔ بڑی ضبط کے ساتھ دبی دبی گراہٹ میں
وہ انگلی اٹھا کر تنبیہ کرتا کہنے لگا، دوبارہ اگر اپنی منحوس شکل زندگی میں کبھی میرے سامنے لائی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں تمہارا سایہ بھی اپنے بیٹے پر ہرگز نہیں پڑنے دوں گا۔ بہتر یہی ہے کہ ہم سے کوسوں دور رہنا، ورنہ تمہیں عمر قید کروانے میں مجھے وقت نہیں لگے گا۔ مہرو شہروز کے پیچھے کھڑی تھی اور شیزہ ہڑبڑا کر شرمندہ سی ہوتی اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ گھر کا ماحول دھیرے دھیرے واپس پرسکون ہو چکا تھا۔ شہروز مطمئن تھا کہ اس کا بیٹا اسے مل چکا ہے، لیکن گھر میں اب پہلے جیسی رونق نہیں رہی تھی۔ وہ رونق مہر النساء کی وجہ سے تھی جو اب بالکل خاموش ہو چکی تھی۔ ابھی بھی ملازمہ کے ساتھ کچن میں کھڑی سب کے لیے کھانا بنا رہی تھی۔ شہروز کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھی۔ سر جھکائے دوپٹہ لپیٹے کھانا بنانے کے بعد وہ ارمان کو پاس بٹھا کر کھانا کھلانے لگی۔ وہ اس 1.5 مہینے میں بہت بدل گئی تھی۔ شہروز کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اسے اپنے لفظوں پر شدید شرمندگی محسوس ہونے لگی جو اس نے اس رات اس سے کہی تھی۔ وہ مہرو کے پاس آیا، پھر کہنے لگا کہ تیار ہو جاؤ، ہم باہر جا رہے ہیں۔ لیکن وہ بغیر اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگی کہ نہیں، مجھے پڑھنا ہے، پرسوں میرا پیپر ہے، مجھے کہیں نہیں جانا۔ مگر شہروز ایک سانس خارج کر کے کہنے لگا کہ مہرو، میں نے کہا ہے نا، اٹھو اور تیار ہو جاؤ، ہم باہر جا رہے ہیں۔ اس کے یوں کہنے پر وہ چپ چاپ اٹھی تھی اور پھر سادہ سا سوٹ پہن کر وہ تیار ہو چکی تھی۔ شہروز اس کے چہرے پر نظریں ٹکائے ہوئے تھا، پھر آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر لے گیا۔ وہ گاڑی میں بالکل خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ شہروز کا جو پلان لانگ ڈرائیو کا تھا، اسے یوں خاموش دیکھ کر کہنے لگا کہ آج سے پہلے تو تمہیں کبھی اتنا خاموش نہیں دیکھا، ہر وقت تمہاری پٹر پٹر جاری رہتی ہے۔ پھر ایسا کیا ہو گیا؟ وہ کھڑکی سے باہر دیکھ کر کہنے لگی کہ آپ کو اس سے کیا؟ آپ تو ہمیشہ سے ہی یہی چاہتے تھے میں چپ ہو جاؤں، بولنا بند کر دوں، میری آواز گھر میں نہ گونجے، میں میچور ہو جاؤں، تو پھر اب ہو گئی ہوں۔ لیکن شہروز اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا، کہنے لگا نہیں، میں غلط تھا، تم تو میرے گھر کی رونق، یہ گھر مجھے تمہاری آواز کے بغیر بے حد بے رونق اور کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، لیکن یہ تم بھی جانتی ہو کہ ارمان سے بڑھ کر مجھے اپنی زندگی میں کوئی بھی عزیز نہیں۔ لیکن جانے انجانے میں نے تمہارے ساتھ بہت برا رویہ کیا، سارا ملبہ تم پر تھوپ دیا، جبکہ تمہاری کوئی غلطی بھی نہیں تھی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس گھر میں شروع سے ہی تم پر سب نے اپنی مرضی مسلط کرنے کی کوشش کی ہے۔ تم شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، پھر بھی تمہاری شادی زبردستی میں نے اپنے ساتھ کروا دی، کیونکہ کہیں نہ کہیں میرے دل میں یہی بات تھی کہ تمہیں میں کسی اور کے ہاتھ میں جاتا برداشت نہیں کر سکتا۔ تم میرے ساتھ ہی اچھی لگتی ہو، تمہارے اور کریئر کے بیچ میں نہیں آؤں گا۔ تم پڑھنا چاہتی ہو، اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی ہو، تو ٹھیک ہے، تم ہو سکتی ہو، ہمارا یہ رشتہ بیچ میں روڑے نہیں اٹکائے گا۔ وہ مسکرا کر کہتا اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگا گیا تو مہرو حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ اسے ایک پل میں شہروز اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ اسے باہر مال لے کر آیا تو اسے شاپنگ کروائی تھی، پھر دونوں نے باہر ہی کھانا کھایا تھا۔ آج دوبارہ وہ اسے اپنے کمرے میں لے کر آیا تھا اور پھر مسکرا کر مہرو سے کہنے لگا اگر تم چاہو گی تو ہی ہم اس رشتے کا آغاز کریں گے، میں تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کروں گا۔ فی الحال تو مہرو خاموش رہی تھی، لیکن دھیرے دھیرے شہروز کا پیار، اس کی اپنائیت دیکھ کر وہ دوبارہ سے پہلے جیسی ہو چکی تھی۔ گھر میں ایک بار پھر اس کی شرارتیں پر رونق لہجہ واپس آ چکا تھا۔ اس کی اور ارمان کی شرارتوں نے حویلی کو خوشیوں میں ڈھال دیا تھا۔ یہی تو اماں جان اور شہروز چاہتے تھے۔ اس نے اس رشتے کا آغاز نہیں کیا تھا، لیکن ہر رات اسے اپنی باہوں میں بھر کر وہ اپنا جنون ضرور وارتا تھا، مگر مکمل طور پر اس کے وجود میں اس نے سرایت نہیں کی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ مہرو پریگننٹ ہو جائے، پھر اس کے خواب ایک بار پھر مجبوریوں کی نظر ہو جائے۔ چند سالوں میں ہی مہرو اپنی پڑھائی مکمل کر چکی تھی اور پھر شہروز کے ساتھ اس کے آفس میں کام سنبھالنے لگی۔ وہ دن اس کے لیے کسی خوشی سے کم نہیں تھا جب اس کی وجہ سے ایک ڈیل ممکن ہوئی تھی اور انہیں لاکھوں کا منافع ہوا تھا۔ وہ گھر آ کر خوشی سے شہروز کے گلے لگ چکی تھی اور شہروز بھی آج کی رات اس کے وجود میں مکمل طور پر سرایت کرتا اسے اپنی بیوی ہونے کا پورا حق دے چکا تھا۔ مہرو بھی اس کا پورا ساتھ دیتی اپنا آپ اس پر وار چکی تھی۔ اس کی زندگی کی اصل شروعات اس دن سے ہوئی تھی۔ ارمان بھی اب سمجھدار ہو چکا تھا، اسکول جانے لگا تھا۔ اماں جان اپنے پوتے اور نواسی کو خوش دیکھ کر
ان کے منہ سے ان دونوں کے لیے ڈھیروں دعائیں ہی نکلتی تھی۔